अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स और वाम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से 10 अप्रैल को टैक्स डे मनाया जाता है। ज़रूर मनाना चाहिए ताकि टैक्स कल्चर को अवाम में फ़रोग दिया जा सके। दूसरी जानब आप सियासतदानों की ज़ुबानों से रोज़ाना 18वीं तरमीम के अल्फाज सुनते हैं। 18वीं तरमीम है क्या और ये क्यों बनाई गई? 18वीं तरमीम के बाद ही सूबों को इख्तियारात दिए गए, उसके बाद ही सूबाई अथॉरिटीज़ का क्याम अमल में लाया गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का भी क्याम 18वीं तरमीम के बाद ही आया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की आज तक परफॉर्मेंस क्या है और कैसी होनी चाहिए? जो टैक्स डे मनाना चाहिए उसका मतलब अवाम में शऊर आगाही मुहिम का आगाज़ करना है या और कोई बात है? और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के चेयरमैन जावेद अहमद साहब। जावेद साहब, वेलकम दी शो। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जावेद साहब, आपने टैक्स डे का अजरा कब किया और क्यों किया, क्या वजूहात थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैक्स डे का जो हमने आगाज़ किया था वो 30 साल पहले किया था, ये चौथा साल है। तो क्यों किया का तो ये जवाब अवाम में अवेयरनेस के हवाले से जी बिल्कुल एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आ रहा था कि टैक्स कलेक्शन के बहुत सारे पहलू हैं। जी जी। एक पहलू तो ये है कि आप लोगों पे टैक्स चार्ज करें, फिर उससे आप कलेक्शन करें और अपने इन्फोर्समेंट करें, अपने जो भी उसके हैं लॉ को आप अप्लाई करें। लेकिन दूसरा ये है कि लोगों की तरफ से आपको रिस्पांस जो है ना वो तभी आता है जब आप उनको इन्वॉल्व करें। तो हमने टैक्स डे का आइडिया इसलिए लेके आए कि लोगों को उसमें अवेयरनेस हो, लोग अपनी ओनरशिप हमें दें और उसकी बिना पे हम लोगों को रिक्वेस्ट कर सकें कि ये क्योंकि आपकी अमानत है हमारे पास, आपका टैक्स है तो आप पे खर्च होना है। तो एक डे के तौर पे मतलब उसका ये था कि उसकी तजदीद की जाए इस अहद की कि इस टैक्स को हमने जमा करवाना है तो किस लिए जमा करवाना है, ये हमारा राइट है और लोग इसको अपनी एक ड्यूटी समझ के अदा करें, उसे अपने आप पे बोझ ना समझें। तो इसलिए हमने किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये हर साल साल इसकी एक्टिविटीज़ में इजाफा अवाम को एतमाद में लाने में कामयाब हुई पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी काफ़ी हद तक, क्योंकि लोगों का हमारे पे काफ़ी एक भरोसा भी है, सिस्टम पे एतमाद है। अब आप देखेंगे कि इस साल में तकरीबन बहुत सारे सेक्टर्स खुद इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। जी। कोई फूड सेक्टर है तो वो उस दिन को डिस्काउंट दे रहे हैं लोगों को ताकि लोगों में शऊर हो, लोग उसको ओनरशिप में लेके आएँ, लोग इसमें इन्वॉल्व हों। टेलीकॉम सेक्टर मैसेजेस दे रहा है, आपकी बसेस हैं, डेवो सर्विस वाले जो हैं वो इसमें आपके मैसेजेस चलाएंगे स्क्रीन्स पे, और कोरियर सर्विस वाले जो हैं उसमें वो मैसेजेस चलाएंगे। तकरीबन सारे ही सेक्टर्स जो हैं और ट्रेड बॉडीज़ जो हैं, लाहौर चैम्बर है, FPR है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, सारे इसमें शामिल हैं। अच्छा, ये आपका जो टैक्स डे है 10 अप्रैल से पहले भी कोई किसी यूनिवर्सिटी में या स्कूल में किसी में कोई ये हमारा एक लीड अप शुरू हो जाता है तकरीबन पहले हफ्ते में। जी। तो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पंजाब गवर्नमेंट और PRA के इश्तराक से गवर्नमेंट कल यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार कल करवाएंगे। ये 9 अप्रैल को होगा। इसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, ट्रेड बॉडीज़ के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो अपने प्रेमिसेस पे अपने इंस्टीट्यूट में कल एक सेमिनार करा रहे हैं। जी। और इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें सिर्फ हम अकेले शामिल नहीं हैं, इसमें चारों सूबों की अथॉरिटीज़ हमारे साथ हैं। अच्छा, चारों सूबों की अथॉरिटीज़ भी इसके साथ आप? जी, वो हमारे साथ इस कॉन्सेप्ट में शामिल हैं और अपने अपने लेवल पे वो करते हैं। नहीं मनाया तो सिर्फ आप पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी पंजाब, हमारी इस साल कोशिश है कि इसको नेशनल लेवल पे लेके जाएं। सर, वफाक ने आज तक कोई इस तरह का टैक्स डे नहीं मनाया, तो इस पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को ये क्यों इख्तियार दिया गया हुकूमत की तरफ से इसको मनाया? नहीं, ये इख्तियार नहीं है ऐसा, ये हमें एक आइडिया था, हमारी एक एफर्ट थी। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह उस एफर्ट को एक्सेप्टेंस मिल रही है। टैक्स अमानती स्कीम भी आपका अजरा किया था लेकिन आजकल वो बंद है कि नई हुकूमत आई इसी वजह से बंद है? नहीं, इस वजह से नहीं है। नई हुकूमत की हमें उतनी ही भरपूर सपोर्ट हासिल है जितनी की किसी भी गवर्नमेंट की होती है। जी। सिर्फ हम कुछ रूल्स हमारे पेंडिंग हैं जिसमें हम और सेक्टर्स को भी लेके आना चाह रहे हैं। उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम का नाम दिया है। जी। जिसमें हम बाकी सेक्टर्स को भी लेके आएंगे, तो फिर एक बहुत ऑल कॉम्प्रिहेंसिव एक बहुत बड़े लेवल पे एक स्कीम हम उसको करेंगे। PRA का सबसे बेहतरीन तजुर्बा इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम का था। आप क्या समझते हो आज तक कितने टैक्स पेयर उसकी वजह से नेट में आए? टैक्स पेयर तो खैर जितने भी हैं वो तो रेस्टोरेंट सेक्टर में है, लेकिन इसमें टैक्स में खासा इजाफा हुआ है, 25-30% के करीब ग्रोथ हुई है इसमें। तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जो टैक्स कलेक्शन टारगेट है उसकी क्या सूरत हाल है अब तक? इस साल खासा कम है,
اس کی وجہ مین جو ہے وہ ٹیلی کام سیکٹر کی سسپینشن ہے ٹیکس کی، جو عدالتی احکامات کی وجہ سے اس پہ ٹیکس نہیں وصول کر پا رہے. لیکن ہوپ فلی انشاءاللہ یہ 15 اپریل کو سپریم کورٹ میں اس کی فائنل ہیئرنگ لگی ہوئی ہے. جی تو ہم امید کرتے ہیں کہ کورٹ ڈیسیژن دے. جیسے صاحب آج تک اپنے ٹیکس گزاروں کی تعداد کتنی پہنچ چکی ہے، کہاں پہ جا پہنچی ہے؟ آج کی ڈیٹ تک تو ہم 65,000 کے قریب ہے. 65,000 پہ آپ؟ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو 2,000 کے قریب تھے. لیکن ہماری کوشش ہے کہ جون 2020 تک اس کو 1 لاکھ سے اوپر لے جائیں. لیکن اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. ڈفرینٹ سیکٹرز کو ایڈ کریں گے تو ٹیکس پیئرز میں. جوید صاحب، جب سے پنجاب ریونیو اتھارٹی کے عمل میں آئی ہے، آپ اس کے ساتھ ہیں. آپ نے اپیل کمیشن سے لے کے آج تک ماشاء اللہ چیئرمین کی سیٹ پہ آ گئے ہیں. آپ موجودہ چیئرمین آپ ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں پنجاب ریونیو اتھارٹی میں اصلاحات کے حوالے سے، ٹارگٹ کے حوالے سے، انفورسمنٹ کے حوالے سے؟ تینوں ہی بڑے اچھے ایریاز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں. ٹارگٹ کے لحاظ سے تو ٹارگٹ تو گورنمنٹ کی ضروریات کے حساب سے فکس ہوتا ہے. کچھ اس میں زمینی حقائق کو بعض کا دیکھا جاتا ہے، کبھی اوور سائٹ بھی ہو جاتی ہے، نہیں دیکھا جاتا. باقی اس میں اصلاحات تو ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک فلی آٹومیٹڈ اور فلی ڈیجیٹائزڈ ایک اتھارٹی بنا دیں. اسمارٹ ٹیکس ایڈمنسٹریشن ہو جس میں لوگوں کا عمل دخل کم ہو، ہمارے ایچ آر کا، اور کوالٹی ایچ آر ہم اس میں لانا چاہ رہے ہیں. لیکن اس میں سسٹم سارے جو ہے نا وہ لوگوں کے اپنے اختیار میں ہو کہ کس سسٹم کو کب یوز کرنا ہے. ہم الیکٹرانک رجسٹریشن سے سٹارٹ ہوئے تھے، الیکٹرانک فائلنگ آف ریٹرن پہ آئے، پھر اب ہم الیکٹرانک پروسیڈنگز پہ جا رہے ہیں. اور آپ کو شاید پتہ بھی ہو کہ اس میں ہم نے الیکٹرانک کورٹس بھی بنائی ہوئی ہیں. تو ہماری تو ہر چیز الیکٹرانک ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو ایک فلی ڈیجیٹائزڈ اتھارٹی کے طور پہ سامنے لے آئیں گے. جون 2020 از دی کٹ آف ڈیٹ. اس سے بہت پہلے ہم اپنا آبجیکٹیو اچیو کر لیں گے. جو سب پہلے پنجاب ریونیو اتھارٹی میں کنسیپٹ تھا ٹیکس پیئر کے ساتھ مل کے ٹیکس ریٹ متعین کیے جاتے تھے. لیکن آج کل جو رویہ ہے پی آر اے کا، بینک اٹیچمنٹ، مار دھاڑ، وہ خوف اور ہراسمنٹ ایف بی آر کی طرح، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اخلاقیات بہت پیچھے رہ گئی ہیں. کسی حد تک آپ بجا ہیں، لیکن ہم بہت ریئرلی اس کو یوز کرتے ہیں. وہ جو بہت ہی کرونک قسم کے ہمیں ڈیفالٹرز ہوں یا پرابلم جس ایریا میں ہو رہا ہو، وہاں پہ ہم تھوڑی اسٹرکٹ ایکشنز لیتے ہیں. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں گے ہمارا اس طرح کا رویہ کبھی بھی ٹیکس پیئر کے ساتھ نہیں رہتا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ٹیکس پیئر کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جب تک ہم اس کو کنونس نہ کر لیں. اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم 3-4 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ بیوٹی پارلر سیکٹر پہ الیکٹرانک انوائس مانیٹرنگ لگا سکیں. لیکن چونکہ وہ سیکٹر پریپیئرڈ نہیں ہے تو ہم نے ان کو فورس نہیں کیا. ہم نے ابھی بھی اوپن چھوڑا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو انسینٹیوائز ضرور کیا ہے کہ جو اس انوائس مانیٹرنگ سسٹم کو آپ آپٹ کریں گے تو ہم آپ کو ٹیکس ریٹس بھی ریڈیوس کریں گے اور بہت ساری سہولیات دیں گے. تو ابھی بھی ہمارا رویہ الحمدللہ وہی ہے. انوائس مانیٹرنگ سسٹم ہے جو ویسا بہت اچھا ہے. اگر پورے ایف بی آر بھی جیسے پنجاب ریونیو اتھارٹی کی طرح سارے انوائس مانیٹرنگ سسٹم پہ آ جائیں تو اب جو اکانومی ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہو سکتی ہے. جی بالکل ہو سکتی ہے. اور ایف بی آر نے تو اس پہ خاصا کام بھی کر لیا ہے. انہوں نے بھی اپنے فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری کی حد تک انہوں نے الیکٹرانک انوائس مانیٹرنگ سسٹم لگا دیا ہے. اور وہ بہت سارے سیکٹر، ٹریس اینڈ ٹریک ہے جیسے ٹوبیکو انڈسٹری پہ ہے، وہ سارے ڈیجیٹائزیشن کی طرف ہی جا رہے ہیں. ہمیں تھوڑا سا یہ ایج حاصل ہے کہ ہم نے اس پہ پہلے کام شروع کر دیا اور ہم نے اس کی جو امپورٹنس ہے پہلے ریکگنائز کر لی. دوسروں نے اس کو فالو کرنا شروع کیا. لیکن جو کینوس کے لحاظ سے ہے وہ ایف بی آر کا اسکوپ بہت بڑا ہے اور ایف بی آر ہم سے اس سلسلے میں کافی آگے ہے کہ ان کے پاس انفراسٹرکچر کی سہولیات زیادہ ہیں، ان کے پاس آئی ٹی ٹیم بہت اچھی ہے اور ان کے پاس ڈیٹا ویئر ہاؤس سینٹر بہت بڑا ہے. تو وہ تو ہم سے بہتر طریقے پہ کر رہے ہیں. جو صاحب اگر دیکھا جائے 1922 سے انکم ٹیکس لاگو ہو گیا تھا. آج 2019 میں ہم جا رہے ہیں. اتنے سالوں میں آج 18 لاکھ ٹیکس گوشواروں کی تعداد ہے. پنجاب ریونیو اتھارٹی 2013 میں ماض وجود میں آئی. آج اس کی ٹیکس گزاروں کی تعداد 65,000 سے اب ہو چکی ہے، جو آپ کریں 1 لاکھ کے قریب تک پہنچنے والی ہے. کمپیریزن کیا جائے تو پی آر اے کی پرفارمنس تو اس سے بہت اچھی ہے. کہہ سکتے ہیں آپ کسی حد تک، کیونکہ ہم نے اس میں جو بہت بڑا ایک ایلیمنٹ تھا وہ سروے کا تھا. ہم نے خفیہ سرویز کرائے، ہم نے ٹیکس پیئر تلاش کیے، ہم نے جو ہمارے پاس اویلیبل ڈیٹا تھا اس کو ہم نے یوز کیا. تو پروگرس اچھی ہے ہماری ٹرمز آف ریشو آپ کہہ لیں یا گروتھ ریٹ کے حساب سے.
لیکن جو ایف بی آر کی پرفارمنس آپ بتا رہے ہیں کہ جی وہ 18 لاکھ ٹیکس گزار ہیں، وہ آپ فائلنگ کی حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں، جی جی لیکن ٹیکس گزار تو اس میں بہت ہی کم ہوں گے، 45% تو زیرو ریٹرن جمع کرواتے ہیں. ٹیکس پیئر بہت زیادہ ہیں. جی جی کوئی انڈائریکٹلی ٹیکس نیٹ میں تو ساری دنیا انڈائریکٹ تو سر پوری دنیا دے رہی ہے، پوری ہمارے پاکستان کا عوام ہی دے رہی ہے. جی صاحب آپ کے جو وفاق کے ساتھ کچھ ٹیکسز پہ اختلافات تھے، پیچھے صوبائی اتھارٹیز بھی آپ کے ساتھ میٹنگ کر کے گئی ہیں، اس کے بعد کیا صورتحال ہے؟ کافی بہتری آئی ہے، کیونکہ جو موجودہ چیئرمین ہیں ایف پی آر کے، وہ کیونکہ پنجاب گورنمنٹ سے گئے ہیں، ہمارے فائنانس سیکرٹری تھے، جی جی ان کو ایٹ لیسٹ ہمارے جو ایشوز ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، پنجاب ریونیو اتھارٹی کے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے ان سے زیادہ آگے ہی ہے. جی جی اور انہوں نے اس پہ خاصا مثبت کردار بھی ادا کیا اور اس کی طرف چل رہے ہیں. جی جی فیڈرل ریونیو منسٹر اس پہ بڑے ایکٹیو ہیں، انہوں نے کافی ہمیں ایڈوائسز ایشو کیے ہیں دونوں ہی اتھارٹیز کو، اور جو ہمیں جو فالو کرتے ہیں وہ باقی پروونسز کرتے ہیں. ان کی مہربانی ہے، ان کے ہیڈس جو ہیں وہ ہم پہ زیادہ کانفیڈنس ہے ان کو. تو انہوں نے تو کہا جی کہ جو پنجاب کرے گا ہم اس کو فالو کریں گے، لیکن ظاہر ہے آپ کے ہر ایک کے اپنے رائٹس ہوتے ہیں، اوبلیگیشنز ہوتی ہیں، مفادات ہوتے ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے ہم کافی سارے ایشوز کو ریزالو کرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں. ابھی اب بہت جلد دیکھیں گے اسٹرائیو میں ہم بڑے آگے ایڈوانسڈ ہیں، جس کو سیلز ٹیکس ریئل ٹائم انوائس ویریفیکیشن سسٹم کا نام دیتے ہیں. اس سے بڑھ کے ہم ایک سنگل ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں، اور میرا ون صفحہ کی ریٹرن، جی ایک ریٹرن یہ تو 2-3 سال پہلے نعرہ لگایا گیا تھا پی آر اے کی طرف سے. جی 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 اس میں یہ بزنس کمیونٹی کی بہت لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ ہے. جی جی تو اس کے ہم سولوشن کے بالکل قریب ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نیا مالی سال شروع ہوتے ہی یہ سنگل ریٹرن ہو جائے گی. جوید صاحب جب 18ویں ترمیم کے پہلے وفاق کی طرف سے صوبوں کو 22 ارب دیا جاتا تھا، اب آپ کا ٹارگٹ کہاں پہ ہے؟ لاسٹ ایئر ہم نے 110 کلیکشن کی تھی، 110 ارب کی الحمدللہ. ابھی تک ہم تقریباً 70 کے قریب پہنچ چکے ہیں. جی جی اس سال میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کچھ پرابلمز ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے پچھلے سال جتنا ٹارگٹ. اس دفعہ ٹارگٹ کتنا ہے سر؟ اس دفعہ ٹارگٹ 155 کے قریب. 155 جی امید ہے اچیو ہو نہیں کر پائیں گے؟ بالکل بھی نہیں. صرف وہ ٹیلی کمیونیکیشن کی وجہ سے صرف یہ پیچھے ہے یا اور ٹیکس خلا میں 30 بلین کے قریب وہ ہے، کچھ ٹیکس گیپ بھی ہے. جی جی کچھ پبلک سیکٹرز پہ اسپینڈنگ نہیں ہو رہی ہے، اس کے بھی ایشوز ہیں. جی جی اوور آل آپ کے سامنے اکانومی تھوڑی ریسیشن میں ہے، لیکن ہماری گروتھ ادروائز الحمدللہ اپارٹ فرام ٹیکس یہ اس کے ٹیلی کام ٹیکس کے 25% کے قریب ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں. سر نئی حکومت آئی ہے، کوئی اس کے پریشر تو نہیں ہے آپ کے اوپر؟ جس طرح بی آر کے اوپر پریشر بار بار دیا گیا ہے اس کو بدلیں گے، اس کو سسٹم کو ریفارمز لائیں گے، پی آر اے کے اوپر تو کوئی پریشر نہیں ہے؟ پریشر ریونیو باڈیز پہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنا ٹارگٹ پورا کریں، ٹیکس کلیکشن بڑھائیں. جی جی اس حد تک تو ٹارگٹ کی اچیومنٹ کے تو پریشر رہتے ہی ہیں. جی جی لیکن پریشر اچھا بھی ہوتا ہے ریونیو باڈیز پہ. اگر پریشر نہ ہو تو پھر کام کرنے میں تھوڑی سلونیس آ جاتی ہے. ادروائز ہمیں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. سر کنٹریکٹر کی طرف سے پہلے ان کا 16% ٹیکس ریٹ تھے، پھر 5% کیے گئے، پھر 16%. وہ جو لوکل ہیں یا فارن وہ کشمکش میں مبتلا ہیں، کیا وجوہات تھی؟ نہیں کوئی اس میں تھوڑی سی یہ آپ کو کنفلکٹنگ ویوز ہیں لوگوں کی. جی جی 16% جو ہم نے کیا ہے وہ ان کی ڈیمانڈ پہ ہی کیا تھا. جی جی کیونکہ جب ہم ریٹ ختم کر دی گئی تھی. جی ریٹ ریڈیوس کرتے ہیں تو پھر ان پٹ ایڈجسٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے، وہ بائی لا ہی ہوتی ہے. بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک سے بعد آ کے آپ سے بہت سے سوالات ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.